ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ مارچ کرنی چاہیے، اور یہاں پہ یا تو یہ ہمارا سوا ستیاناش ہی کر دے، زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ دھرنا دینا چاہیے، سٹنگ، اور سٹنگ تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگو نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے، یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لا کو سرنڈر کر دیں۔ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، اب آپ اس فیصلے کو بھی چھین رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ صرف نواز شریف کے لیے ہم چیختے رہے کہ ایک نواز شریف کو لانے کے لیے پورا ملک جو ہے داو پہ لگایا گیا ہے، پورے ملک کی تمام اقدار کو داو پہ لگایا گیا ہے۔ صبح تک میرے پاس سارے فارم 45 آ چکے تھے، 342 کے 342۔ اب ان فارم 45 کے مطابق یہ جو میں فوٹو کاپیاں پڑی ہوئی ہیں آپ سارے چیک کر سکتے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ ان کی PDF بھی ڈالی ہوئی ہے، ان کی ویڈیوز بھی بنا کے ڈالی ہوئی ہے۔ مجھے جو ووٹ ملا ہے وہ 85,000 ملا ہے، اور جو انجم وکیل کو ملا ہے وہ 41,000 کو 200-400 ووٹ ہے۔ تو اس طرح میری لیڈ بنتی ہے 44,000۔ تو یہ میری 44,000 لیڈ کو اڑا کے اس کو دے دی گیا کوئی 81-82,000 ووٹ، اور مجھے دیا گیا 44,000 ووٹ، یعنی کہ اس کو سوئچ کیا گیا رزلٹ کو۔ میرے رزلٹ پہ اس کا نام لکھ دیا گیا اور اس کے رزلٹ پہ میرا نام لکھ دیا گیا۔ یہ سر میرے ساتھ ضرور نہیں ہوا، 47 میں بھی یہی ہوا ہے، وہاں 53,000 ووٹ کی ڈکیتی ماری گئی ہے، اور 48 میں 50,000 ووٹ کی وہاں پہ ڈکیتی ماری گئی ہے۔ تو یہ اسلام آباد کی جو عوام ہے، 22-24 لاکھ عوام، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھا گیا ہے، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، اور ان کو آپ لا کے ذبح کر رہے ہیں۔ تو ہم بالکل بھی ذبح نہیں ہوں گے، یہ عوام جو ہے یہ اپنا مینڈیٹ آپ سے واپس لے گی۔ ہم تینوں سیٹیں اسلام آباد کی جیتے ہوئے ہیں، اور تینوں سیٹیں انشاءاللہ ہم آپ سے واپس لیں گے۔ ابھی کرنٹ سٹیٹس یہ ہے جس طرح آپ کو شیخ افضل بھائی نے بتایا، ہم آج ECP گئے تھے تو انہوں نے جو فارم 48 جاری کرتا ہے دوبارہ کنسولیڈیشن کے بعد، اس سے اس کو روک دیا ہے، اور انہوں نے فی الحال اس کو رزلٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے سے روک دیا۔ آج ہمیں اس پہ اسٹے مل گیا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالتوں میں یہ فارم 45 کی بنیاد پہ فیصلے ضرور ہوں گے، اور یہ کوئی ریورس ہوگا، کوئی مہینے بعد، کوئی 2 دن بعد، کوئی 6 ماہ بعد۔ اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت سازی ان جیلی کاغذات اور نتائج کی بنیاد پہ کر دی جائے، تاکہ بعد میں جو بھی سکسیسفل ڈکلیئر ہو یا ان سیٹ ہوتا جائے گا تو تب تک یہ حکومت بنا بھی چکے ہوں گے اور اپنے آپ کو مستحکم بھی کر چکے ہوں گے۔ ہم نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ ایڈوائز کیا ہے امیدواران کو کہ آپ عدالت سے رجوع کریں۔ میری ذاتی رائے یہ تھی، پارٹی کی نہیں تھی، لیکن پارٹی میں نے یہ ذاتی رائے دی کہ اس طریقے سے تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ مینڈیٹ عوام کا چوری کریں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے تاریخ ترین لمحات ہیں جب 185 کے ممبران نیشنل اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہوئے ہیں، ان کو آپ صرف نام چینج کر رہے ہیں، یعنی وننگ کے بجائے جو ڈیفیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کو لیڈ دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے جمہوریت جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیریل ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کبھی مارشل لا کے دور میں بھی اس طرح کا رویہ جو ہے انسانوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اپنایا نہیں رکھا گیا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے اور تھی کہ ہم نے بہت سہا، 9 مئی کے بعد، 9 مئی کے ڈرامے کے نام پہ ہمیں انہوں نے ظلم و جبر کا شکار بنایا، اور اب یہ وقت ہے ڈو اور ڈائی کا۔ یعنی کر کیا رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور کون سا، ذرا خاموش ہو جائیں یار، کیسے آپ لوگ ہیں اس کے بعد یہ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ نہ جمہوریت ہے، نہ عدالت ہے۔ پہلے سے ہی یہ سارا نظام جو ہے کنڈم ہو چکا تھا، ہم اس امید پہ تھے، اور آپ نے ہمارے پاس واحد راستہ یہی چھوڑا کہ ہم اپنے آپ کو عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑے۔ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، اب آپ اس فیصلے کو بھی چھین رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ صرف نواز شریف کے لیے ہم چیختے رہے کہ ایک نواز شریف کو لانے کے لیے پورا ملک جو ہے داو پہ لگایا گیا ہے، پورے ملک کی تمام اقدار کو داو پہ لگایا گیا ہے، قوانین کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ میرا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ مارچ کرنی چاہیے، اور یہاں پہ
یا تو یہ ہمارا 87 کر دے, زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ دھرنا دینا چاہیے, سٹنگ. اور سٹنگ تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگو نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے, یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لا کو سرنڈر کر دیں. سب کچھ ہمارے ساتھ ظلم و بربریت اور جبر کی انتہا ہے, اور عدالتوں سے تو ہم مایوس ہو ہی چکے ہیں. پورے پاکستانی قوم مایوس ہو چکی ہے. ہمارے پاس اب عدالتیں رہی نہیں ہے, عدالتوں کا آپشن ہی نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہم توقع رکھیں کہ وہ کوئی کیا در عدالتوں کا ہے, کیا در عدالتوں کا ہے کہ جی یہ انتظامی افسران کو آپ کا چیلنج کرنا بھی توہین عدالت ہے. بیٹ کے نشان کے ساتھ لڑنا آپ کا حق نہیں ہے. اور اب ہم ان کے پاس جائیں, ان کو پتہ تھا محض انتخابی نشان چھینے جانے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ خراب ہوا ہے, یہ بنگن اور باجے اور ڈول کے چکر میں, اس کی تعداد 6 سے 7 ملین تک ہے. تو لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم تمام ارباب اقتدار کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ ووٹ کے ناخن لیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کال دیں لانگ مارچ کی, اور بے شک آپ اس کو دوبارہ 9 مئی بنانا چاہیں, یا آپ کے ذہن میں کئی ہو کہ ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں تو کر لیں. ایسے صورتحال میں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم مر ہی جائیں. کر کیا رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ, اس ریاست کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ, 185 کے ایوان کے ساتھ, ممبران کے ساتھ, منتخب شدہ پارٹی کے ساتھ. آپ یہ 50,000 کی لیڈ اور 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتا ہوا شخص جو ہیں وہ 30,000 سے ہار رہا ہے, صرف آپ کے جیلی فارم 47 پہ. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی آر اوز اور ڈی آر اوز کر رہے ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انصاف کرنے کے اہل نہیں ہے. لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو اور ہم یہ تہیہ کر لیں اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سر پہ کفر باندھ کے اسلام آباد کے لیے نکلیں کہ ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے ایسے ملک میں جہاں ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے, اور پاکستان کے عوام نکلیں کہ ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے. صرف ایک نواز شریف کے لیے پورے ملک کا آپ لوگوں نے حشر نشر کر دیا. تو لہٰذا تس بستہ اپیل کرتے ہیں, خدا کے لیے اس ملک کی سالمیت پہ رحم کرو, جمہوریت پہ رحم کریں, قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پہ رحم کریں. نہ کرو ایسا, نہ ہم آپ کو ایسا کرنا دیں گے. آپ کی خام خیالی ہے کہ یہ سارے جیلی طور پہ پاس شدہ لوگوں کے ذریعے آپ حکومت بنائیں گے. حکومت بھی ہم بنائیں گے, یہ ہمارا حق ہے کیونکہ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہوا ہے. اور جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے اس سے قبل کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ سوچ بچار کر کے ایک فائنل فیصلہ کرے. ہم پاکستانیت کے نام پہ, ہم فیئر پلے, جسٹس اور قانون کے نام پہ اپیل کرتے ہیں کہ آخری موقع ہے پاکستان کو سنوارنے کا. کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے جیلی مینڈیٹ کے ساتھ. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ منتخب عمران خان کی پارٹی کے ممبران ہیں اور مسند اقتدار پہ آپ نواز شریف کو بٹھا کے نظام چلائیں گے تو آپ کی خام خیالی ہے. یہ جو نفرت کے شعلے بڑک چکے ہیں یہ نہ نواز شریف کو حکومت کرنے دیں گے اور نہ اس نظام کو چلنے دیں گے.